اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے سب کو میں ویلکم کرتی ہوں اپنی کلاس میں، اور مبارکباد دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ آپ سب کو اپنے لیے چنا اور اپنے لیے خاص کیا، اور اللہ کا احسان ہے جو ہم کبھی بھی نہیں بھول سکتے۔ اور یہ بات میں آپ لوگوں کو پہلے بتا دوں، جو بچے تو پہلے سے اس دین کے راستے پہ ہیں ان کو تو ایکسپیرینس ہوگا، اور جو نئے اس طرف آئے ہیں کہ جب بھی میں اب 10-12 سال ہو گئے ہیں، اس سے زیادہ ہی شاید ہو گئے ہیں جس میں پڑھا رہی ہوں، کہ ہم نے جب بھی نیا کورس کا آغاز کیا تو شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی طرح سے اس چیز میں رکاوٹ پیدا کرے۔ اور اسی طرح اس دفعہ بھی میرے ساتھ ہوا کہ سب سے پہلے چند دن پہلے میرا فون گرا اور وہ ٹوٹ گیا، اور ٹوٹنے کے بعد پہلے تو اسکرین کریک ہوئی۔ فون میں نے نیا لیا اور میں نے جب اپنا سارا ڈیٹا اس میں ٹرانسفر کیا تو تمام ڈیٹا ٹرانسفر ہو گیا، آخری 1 سال کا ڈیٹا جو ہے وہ وہاں سے ڈیلیٹ ہو گیا، آیا ہی نہیں۔ اور آپ سب کے کانٹیکٹ، سب کے جو میں نے ایڈمیشنز اینڈ ایوری تھنگ، وہ سب کچھ غائب ہو گیا، اور اتنی میرے لیے پریشانی ہوئی، اور میرے بیٹے نے کہا کہ نہیں اب واپس نہیں آ سکتا، جو جانا تھا سب چلا گیا، وہ اب نہیں سیو ہو سکا۔ پھر 2 دن بہت پریشانی کے بعد اللہ کے فضل سے اس کو نکلوایا کسی ٹرینڈ پرسن سے جا کے۔ اب وہ نکلا تو آدھا میرا ڈیٹا پرانے ٹوٹے ہوئے فون میں ہے، وہ اب میں ڈر کے مارے اس کو شفٹ ہی نہیں کر رہی، اور واٹس ایپ پیچھے رہ گیا اور فون آگے رہ گیا، اب نہ میں اس کو یوز کر پا رہی ہوں نہ اس کو کر پا رہی ہوں۔ اور پھر جو ہے اب یہ میرے دانتوں کا مسئلہ آ گیا۔ ٹیمپری میرا امپلانٹ کا پروسیس چل رہا ہے، ٹیمپری دانت لگے ہوئے تھے وہ ٹوٹ گئے ہیں، جس سے اب بولنے کا بھی مسئلہ آ رہا ہے۔ تو بہرحال اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جو شیطان نہیں چاہتا کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑیں اور اللہ کے راستے کی طرف آئیں۔ کہنے اور بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ سب کے ساتھ بھی ہوگا۔ اگر وہ میرے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے تو وہ آپ کے راستے میں بھی رکاوٹیں ڈالے گا۔ اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اس کے مفہوم سے، کہ جب بھی کوئی قرآن کے ساتھ جڑنے لگتا ہے تو شیطان کو اتنا غصہ چڑھتا ہے کہ وہ باقاعدہ اپنے منہ کو پیٹتا ہے، اپنے بالوں کو نوچتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو ایک مرتبہ قرآن سے جڑ گیا، اللہ سے جڑ گیا، دین سے جڑ گیا، پھر وہ میرے کام کا بندہ نہیں رہے گا۔ پھر میں جو مرضی اس کے ساتھ شیطانیاں کروں گا، لیکن وہ میری باتوں میں بہت کم چانس ہے کہ آئے گا، اگر وہ ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ سے ایک مرتبہ جڑ گیا۔ اور یہ ممکن نہیں کہ ہم قرآن پڑھیں اور ہم اللہ سے دور رہ سکیں، یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ قرآن اگر کسی پہاڑ کے اوپر بھی پڑھا جائے گا تو وہ بھی قرآن کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ وہ بھی پھٹ جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ تو کیسے ممکن ہے اگر ہم سچے دل سے اس قرآن کو پڑھیں کہ یہ ہمارے دلوں پہ اثر نہ کرے۔ ہم شروع کرتے ہیں الحمد شریف سے، جس طرح کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ہمیشہ آغاز قرآن کا الحمد شریف سے، یعنی کہ دعا ہے اس میں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کا بھی طریقہ سکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کو پسند فرماتے ہیں، اللہ ہے اس قابل کہ ان کے لیے جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کروا کے، یعنی کہ ہم ان کی حمد بیان کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے سیدھا راستہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما دے، وہ راستہ جو ہے جس پہ ایمان والے ہیں، جو سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے، اس راستے کی طرف ہم نہ جائیں جو کہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اور جو ہے تو اس دعا کے ساتھ ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ میں سے میں دعوت دیتی ہوں، ہاتھ کھڑا کریں گے آپ، کون بچہ اس کو پڑھے گا؟ بہت سارے ہمارے پاس تجوید کے ٹرینڈ ٹیچرز ہیں یا جنہوں نے سیکھا ہوا ہے، جس کا سب سے پہلے ہاتھ کھڑا ہوگا میں اس کو دعوت دوں گی کہ الحمد شریف جو ہے وہ سنائے۔ جی افشان اسرار۔ جی میم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمین. جزاک اللہ خیر. جی تو دعا کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی بات کی ہے وہ کیا کی ہے قرآن کے مجید کے اندر، یعنی کہ جب قرآن کا آغاز ہوا تو سورۃ البقرہ میں سب سے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ کیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فی، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی بھی ایک بھی قسم کا شک نہیں. اب بہت مزے کی بات، اکثر بچے پوچھتے ہیں کہ گرامر پڑھنا کیوں ضروری ہے. جو کچھ پرانے اسٹوڈنٹ ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ جو گہرائی کے ساتھ اب مطلب کو سمجھو گے گرامر پڑھ کے، قرآن کی سمجھ جو بہترین آپ کو آئے گی وہ بغیر پڑھے ہوئے لوگوں کو کبھی بھی نہیں سمجھ آ سکتی. اب لا ایک سیدھا سادہ سا لفظ ہے، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، لیکن یہاں پہ جو لا لکھا ہوا ہے وہ لا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے، حالانکہ اس ہر لا کا مطلب نہیں ہے، لیکن اس خاص لا کا مطلب ہے کہ دنیا میں جتنی بھی قسم کے شک ہیں ان میں سے کوئی ایک، یعنی کہ تمام شکوں کا انکار کر دینا، ہر ایک قسم کا جتنے بھی پاسبل شک ہیں ان تمام کو نگیٹ کر دینا، ان سب کا انکار کر دینا. اب یہ چیز آپ کیسے مجھے پتا چلا، یہ انشاءاللہ بڑی انٹرسٹنگ سی باتیں ہیں جو ہم نے اس کورس میں سیکھنی ہے، بہت ہی مزے سے انٹرسٹنگ طریقے سے، آسان طریقے سے، کوئی مشکل ہم نے بات اس میں نہیں کرنی. اور یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں کسی بھی پاسبل قسم کا شک نہیں ہے، اتنا یہ حق ہے، اتنا یہ سچ ہے، اس کا ایک ایک لفظ درست ہے. اور اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے. پہلے تو یہ کہا کہ اس میں شک کوئی نہیں، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ اس کے اندر ہدایت رکھ دی ہے متقی کے لیے. یہ بہت گہری بات ہے، بہت سوچنے کی بات ہے کہ یہ کتاب ہر ایک، ابھی میں نے کہا کہ یہ کتاب کہتے ہیں نا کہ اگر پہاڑ پہ بھی نازل ہو تو وہ چورا چورا ہو جائے، تو ہمارے دلوں پہ اثر کیوں نہیں کرتی. بہت سارے لوگ آپ دیکھو گے کہ جو قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، لیکن جب آپ ان سے ملتے ہو تو وہ اتنے سخت قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو بجائے دین کی طرف لانے کے آپ کو دین سے دور کر دیتے ہیں. یعنی کہ آپ کہتے ہو اچھا یہ قرآن پڑھ کے ایسا بندہ بن جاتا ہے، یہ قرآن والا، یہ ایسے ہم کریں گے، مطلب تو اس سے تو بہتر ہے میں نہیں قرآن پڑھوں. تو یعنی کہ باقاعدہ وہ آپ کو قریب کرنے کے آپ کو دین سے دور کر دیتے ہیں. اور ایسے آپ سب کی زندگیوں میں بہت سارے لوگ آئے ہوں گے. تو ہمیں آج یہ بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں متقی بنا دینا، تاکہ یہ قرآن ہمیں سمجھ آئے اور ہمارے دل پہ اثر کرے. ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کر دینا کہ جو قرآن پڑھ کے اور دین سے دور ہو جاتے ہیں اور ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور وہ دین کی دعوت دینے کے بجائے لوگوں کو دین سے متنفر کر دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں، نفرت دلا دیتے ہیں. یعنی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو سخت نہ کرنا بلکہ نرم کر دینا، اور ہم محبتیں بانٹنے والے بن جائیں، ہم پیار سے لوگوں کو دعوت دیں، ہم محبت کے ساتھ لوگوں کو اس راستے کی طرف لے کے آئیں کہ لوگ ہمارے عمل کو دیکھ کے ان کا دل چاہے کہ ہم دین والے بن جائیں. اچھا قرآن پڑھنے سے ایسا ہو جاتا ہے انسان، تو میں بھی کیوں نہ قرآن پڑھوں. ایسے آپ لوگوں کی زندگی میں بھی لوگ آئے ہوں گے جن کی وجہ سے آج آپ اس کلاس میں بیٹھے ہوئے ہو. مجھے یاد ہے میرے ایک استاد محترم تھے، انہوں نے یہ ذکر کیا کہ میرا ایک شاگرد تھا جو قرآن پڑھنے کے لیے کلاس میں بہت شوق سے آیا، لیکن پھر اس کے بعد اس نے روتے ہوئے بتایا کہ میرے والدین مجھے یہاں آنے کی اجازت نہیں دے رہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ قرآن پڑھو گے تو قرآن والے مولوی جو ہیں انسان کو بڑا خطرناک بنا دیتے ہیں.
اور بالکل تم راستے سے ہٹ جاؤ گے اور برائی کی طرف چلے جاؤ گے. تو استاد نے کہا کہ آپ بتاؤ کہ آپ کا معاملہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے. تو اس نے کہا میں بہت ہی بدتمیز قسم کا بیٹا ہوں، اور میں نے ہمیشہ ان کے ساتھ زیادتی کی، ان کا کہنا نہیں مانا، اور جس چیز سے روکتے تھے وہی کرتا تھا، اور میں اپنی مرضی کرتا تھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم گھر رک جاؤ، اور تم نے آج کے بعد میری کلاس میں نہیں آنا. اور اس کے بعد تم اتنے بہترین بیٹے بن جانا کہ ان کی بے انتہا خدمت کرنا، ان کو روز سونا نہیں جب تک تم ان کو دبا نہیں لوگے، اور ان سے ہر روز پوچھ کے گھر سے نکلنا اجازت لے کے، اور ان کی عزت کرنی شروع کر دینا، ان کے آگے کندھے جھکا کے بیٹھنا اور اکڑ کے نہ چلنا. اور اسی طرح کے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ماں باپ کے ساتھ جو عمل کرنے کو بتایا، وہ سارے انہوں نے کہا کہ آج سے آپ نے یہ سب تمام عمال کرنے ہیں، اور آپ نے آج سے کلاس میں نہیں آنا. تو چند ہی دنوں کے بعد وہ بچہ واپس کلاس میں تھا، اور خود اس کے ماں باپ نے اس کو واپس بھیجا. معذرت. تو کہنے کی یہ بات ہے کہ ہمارے اعمال ہیں جو ہمیں جو ہے قرآن والے نہیں بننے دیتے. تو اس لیے دعا کیا کرنی ہے؟ آج اس کا راز ہمیں کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہت سے لوگ پڑھیں گے قرآن مجید، لیکن ان کے حلق سے بھی نیچے نہیں اترے گا. ان کا جو علم ہے صرف اس میں اضافہ ہوگا، اور ان کے عمل جو ہیں وہ پہلے سے بھی بدتر ہو جائیں گے. تو ہم اس دعا کے ساتھ اس کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں میں ہمیں شامل نہ کرنا، ہمیں متقی بنا دینا، متقی کا امام بنا دینا، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیں، اور ہمیشہ اس پہ شامل رکھنا. اللہ ہمیں اس راستے سے کبھی دور نہ کرنا، یا اللہ ہمیں شیطان کے راستے پہ کبھی نہ چلنے دینا، اس کے بہکاوے میں کبھی نہ آنے دینا. انسانی شکلوں میں بہت سے شیطان ہیں جو آپ کے ارد گرد ہوں گے. آپ کو اپنے گھر سے سب سے پہلے جہاد کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ کے گھر والے بہت سے ایسے ہوں گے جو آپ کو اس راستے سے روکیں گے، یا آپ کے ایسے رشتہ دار ہوں گے جو آپ کو اسی طرح کے تانے دیں گے کہ قرآن پڑھ کے انسان تو ایسا ہو جاتا ہے، ویسا ہو جاتا ہے. تو آپ نے ثابت کرنا ہے ان سب کو کہ قرآن پڑھ کے انسان کی ہر دن پچھلے دن سے بہتر ہوگا، اور میرا ہر کل میرے پچھلے آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو ہم نے اس دعا کے ساتھ اس کا آغاز کرنا ہے. پھر اسی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں پہلے تو یہ کہہ دیا کہ یہ متقیوں کو صرف ہدایت دیتا ہے، اور پھر متقی کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سٹارٹ میں بتایا کہ متقی ہوتا کون ہے، اس کی ڈیفینیشن دی. ان پوائنٹس کو آپ لوگوں نے ایک صفحے پہ لکھ لینا ہے، اور پھر آپ نے ٹک لگانا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں میرے پاس کیا کوالٹی آلریڈی موجود ہے اور کیا میرے پاس موجود نہیں ہے. پھر ایک ایک کر کے ہم نے اس کو اپنے اندر شامل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ بہت خوبصورت مہینہ، ہم خوش قسمت ہیں کہ رمضان آ رہا ہے، اور رمضان سے پہلے شعبان جو ہے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے زیادہ عبادت کا مہینہ ہوتا ہے. روزے رکھتے ہیں اس میں پہلے 15 دنوں میں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی توفیق دیں، اور جو ہے ہمیں اس خوبصورت مہینے عطا کیے اس نئے کورس کو سٹارٹ کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ توفیق دیے رکھیں ہمیں کہ ہم اس میں بہترین جو ہے اپنے آپ کو تبدیل کر سکیں. اور اس میں اب ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہے کیا، ہمیں کیا بننا ہے، ہم کیسے بنیں گے مومن مسلمان کہ یہ قرآن ہمارے دلوں میں اترنا شروع ہو جائے گا. تو بہت میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، بس ترجمہ کروں گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے غیب کے اوپر. تو غیب میں ہم سب جانتے ہیں کہ کیا کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ خود غیب ہیں، اور پھر تمام انبیاء کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے، جو جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی، جو پاسٹ ہے، جو ہمیں کتابوں میں ملتا ہے، وہ سب غیب ہے. قیامت کا دن، آخرت کا دن، جنت اور دوزخ میں آپ کو پتہ ہے آج کل کتنی تیزی سے جو ہے ایتھیسٹ بن رہے ہیں لوگ، یعنی کہ جو اللہ کا بھی انکار کر رہے ہیں اور آخرت کا بھی انکار کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بس یہی دنیا ہے جو خود سے بن گئی حادثاتی طور پہ، اور اس میں ہم سب آ گئے، اور جیسے یہ دنیا ختم ہوگی کوئی آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ جنت نہ دوزخ، نہ کوئی حساب کتاب. بس یہ ایک دفعہ دنیا زندگی ملی ہے، بس اس کو جی لو جیسے جینا ہے. یعنی کہ کتنا آپ کو سننے کو ملتا ہے
تو جب ہم غیب پہ ایمان لے آئیں گے، غیب کے اوپر ہم پکا یہ یقین کریں گے کہ ہاں یہ سب سچ ہے، آخرت بھی ہے اور حساب کتاب کا دن بھی ہے، جنت اور دوزخ کا فیصلہ بھی ہے، اللہ کی ذات بھی ہے، ہمارے نبی پاک بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی کتاب برحق ہے، آخری کتاب ہے، اور اس کا ایک ایک لفظ جس میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ یہ حق ہے، سچ ہے، اور اس میں کوئی بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تو ہمیں غیب پر جب ایمان لائیں گے تو پھر اس کے بعد وہ قائم کرتے ہیں نماز کو، اور قائم کرنے کا مطلب ہم جانتے ہیں کہ مکمل ہر طریقے سے، یعنی کہ بہترین جتنے بھی احکامات نماز کے بارے میں ہیں، کہ کپڑے صاف، جگہ صاف، بہترین وضو کرنا ہے آپ نے، اور بالکل جو ہے ڈوب کے کوشش کرنی ہے، شیطان تو وہاں پہ بھی حملے کرتا ہے اور آپ کے دل میں ڈفرینٹ قسم کے خیالات پیدا کرتا ہے، لیکن اپنی کوشش پوری کرتے ہوئے بہترین نماز ادا کرنی ہے، اس کا ہمیں ترجمہ آنا چاہیے، ہمیں پتہ ہو ہم کیا اللہ سے مانگ رہے ہیں، کتنی خوبصورت دعائیں ہیں جو ہم مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے حق راستہ مانگ رہے ہیں، سیدھا راستہ مانگ رہے ہیں، اور جو ہے وہ غلط راستے سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں۔ تو یہ سب ہمیں معلوم ہو، اس کا ترجمہ ہمیں آتا ہو، ہمیں پتہ ہو ہم اللہ کے آگے کھڑے ہیں تو ہم کیا کہہ رہے ہیں، اور اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں، تو یہ تمام چیزوں کا شامل ہے نماز کے قائم کرنے میں۔ اور جو رزق ہم نے دیا ان لوگوں کو، متقیوں کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ خرچ جو ہے رزق میں ہم صرف کھانا پینا سمجھتے ہیں، تو رزق میں تمام وہ چیزیں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہیں، مثلاً کہ آپ کے جو آپ کے لیے آپ کی اولاد ہے وہ بھی رزق میں آتی ہے، آپ کا کھانا پینا، دولت مال، آپ کا صحت، آپ کا وقت، آپ کی زندگی، یہ تمام آپ کا رزق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے ہیں، تھوڑے کیے ہیں، زیادہ کیے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ کہیں پہ نہیں لکھا ہوا کہ صرف امیر جو ہے وہ خرچ کرے گا اللہ کے رستے میں اور غریب نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا عطا کیا اس نے اس کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ بڑی خوبصورت میری بات میری میڈ تھی، آپ دوسروں سے بھی چیزیں سیکھتے ہو، وہ کہتی تھی جب واپسی پہ جو میں سالن بچ جاتا تھا میں دے دیا کرتی تھی اس کو، وہ کہتی تھی کہ میں ضرور اپنا آدھا کھانا شیئر کرتی ہوں، یعنی کہ جب میں سڑک پہ جاتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ کوئی مجھ سے بھی کم ہے جو کہ میرے سے بھی شاید زیادہ بھوکا ہو، تو میں ضرور وہ کھانا آدھا اس کو دے کے پھر آگے گھر جاتی ہوں۔ اور مجھے بڑی پیاری بات لگی کیونکہ بہت بیچاری غربت کی زندگی گزار رہی تھی، کہ اس کے باوجود اس کا اتنا دل تھا کہ ایسی ہی ہمیں مثالیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگیوں سے ملتی ہیں، جو بہت سے واقعات ہم نے بچپن میں سنے ہوئے ہیں کہ بچے بھوکے ہیں، خود بھوکے ہیں، کئی دن سے گھر میں کھانا نہیں ہے، تھوڑا سا کھانا کہیں سے ملا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہمان بھیج دیا اور اندھیرا کر کے انہوں نے وہ مہمان کو کھلا دیا۔ ہم سب نے بچپن میں یہ کہانی پڑھی ہوئی ہے۔ تو یہ ایمان والے، یہ مومن ہوتے ہیں، یہ متقی ہوتے ہیں کہ جو بھی رزق اللہ تعالیٰ نے دیا اس کو وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ ہم رمضان میں زکوٰۃ نکال کے سمجھتے ہیں کہ جی سب مکمل ہو گیا، یعنی کہ آپ نے تھرو آؤٹ دی ایئر خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہر چیز کا حصہ نکالنا ہے، اپنی اولاد کو اللہ کے رستے میں لگانا ہے، ان کو جہاد کے لیے تیار کرنا ہے، ان کو اس قابل بنانا ہے، ایک مضبوط انسان بنانا ہے۔ ہمارے بچے آج نہ اے سی کے بغیر رہ سکتے ہیں، نہ پیدل چل سکتے ہیں، مطلب کہ اتنی آسائشوں کے وہ عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی قابل نہیں ہوتے، کہ اگر خدا نخواستہ کوئی مشکل وقت آ جائے تو وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس وقت کو گزار سکیں۔ تو ہمیں اس چیز کو بھی خیال رکھنا ہے، اور وہ ایمان لاتے ہیں جو نازل کیا اے نبی آپ کی طرف اور آپ سے قبل، یعنی کہ جتنے، نہ صرف کہ ہم نے قرآن اور نبی کو ماننا ہے بلکہ اس سے گزرے ہوئے پہلے تمام انبیاء کی کتابوں پہ بھی ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں اور برحق ہیں۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اس میں تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، ان کو چینج کر دیا گیا ہے، لیکن جو اصل کتاب ہے وہ برحق ہے، وہ اللہ کی ہی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے نازل کی گئی کتاب ہے، اور وہ انبیاء بھی ہمارے نبی ہیں، اور ہم ان سب پہ ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پہ وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ ایک متقی کی ڈیفینیشن آپ کو دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ یہ متقی ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جو ہے
متقی جو ہے وہ آخرت پہ بھی یقین رکھتا ہے۔ اب ہم زبانی تو کہتے رہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے آخرت پہ، آپ بھی کہ مانتے ہو، میں بھی مانتی ہوں، لیکن اگر سچ حق یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہوتا کوئی نہیں ہے، ہم زبانی تو بولتے ہیں کہ میرا ایمان ہے، لیکن اصل میں ہمارا ایمان کوئی نہیں، اس وجہ سے کہ اگر میرا ایمان ہو، یعنی کہ میں یقین رکھوں اس بات پہ کہ میں یہ آخرت پہ ایمان رکھتی ہوں۔ مثلا ایک ہمارا زندگی کو گزارنے کا طریقہ ہے، اور ایک وہ طریقہ ہے کہ آپ کہتے ہو کہ ایک کینسر پیشنٹ ہے جس کو ڈاکٹر آ کے یہ بتا دیتا ہے کہ آپ کا آخری وقت آ گیا، آپ سٹیج 4 پہ پہنچ چکے ہیں، آپ کے بچنے کا اب کوئی چانس نہیں ہے، آپ کے پاس چند دن یا 1 مہینہ رہ گیا ہے، اس کا جینا اور اپنا جینے میں فرق دیکھنا۔ یعنی کہ جس کو یقین ہو گیا کہ میری موت میرے سر پہ کڑی ہے، وہ چاہے گا کہ میں اپنے ایک ایک جو پائی ہے نا، ایک ایک جو میرے پاس کپڑے ہیں، جوتے ہیں، میں سب اپنے ہاتھ سے دے جاؤں، میں کچھ ایسا کر لوں کہ میں بخش دیا جاؤں، اور وہ گناہوں سے پوری طرح سے کوشش کرے گا بچنے کی۔ اور ایسے لوگ جو ہیں یہ ایمان ہے، یعنی کہ اگر ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ کوئی بھی لمحہ آپ کا آخری لمحہ ہو سکتا ہے، اس یقین کے ساتھ جینا ہے آپ نے، ایک مسافر کی زندگی گزارنی ہے۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہماری زندگی مسافر کی زندگی ہے؟ جب ہم الماریاں کھولتے ہیں اور ہمارے ڈھیر کپڑے ہوتے ہیں تو کیا وہ اور ڈھیر جوتے ہوتے ہیں، تو کیا ہم ایک مسافر کی زندگی سفر پہ کیا آپ اس طرح اپنی پوری الماریاں اٹھا کے لے کے پھرتے ہو؟ لیکن ہمارا دل ہی نہیں چاہتا، ہم جو ہے اتنے کمزور ایمان والے ہیں، کیونکہ ہمیں آخرت پہ ایمان ہی نہیں ہے۔ ہمیں لگتا ہے ہماری بہت لمبی زندگی پڑی ہے، پھر جا کے بڑھاپے میں ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے، ہم اللہ کے رستے پہ آ جائیں گے، ہم اللہ سے معافی مانگ لیں گے، لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے نیو بورن بچے، ینگ بچے، جوان بچے روز ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں فوت ہو رہے ہیں، کوئی حادثے میں، کوئی بیماری سے، کوئی طریقے سے، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہاں یہ تو دوسروں کے لیے ہے، میرے لیے تو نہیں ہے۔ اب میں الحمدللہ غسل دیتی ہوں میتوں کو، اور ٹریننگز بھی دیتی ہوں مختلف مدرسوں میں اور جگہوں پہ جا کے نہلانے کی۔ تو ہم ہر دوسرے تیسرے دن کسی کو نہلا رہے ہوتے ہیں، اور جوان موتیں، ایکسیڈنٹ والی موتیں، جلی ہوئی موتیں، مختلف حادثات میں جو ہے وہ موتیں ہم دیکھتے ہیں، ینگ لوگوں کی، جوان لوگوں کی، پھر بھی ایمان تازہ نہیں ہوتا، پھر بھی ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یہ تو دوسرے ہیں جو فوت ہو گئے ہیں، میں تو نہیں ہوں۔ اور اگر ہم جب ٹریننگز کے لیے جاتے ہیں، ہم لوگوں سے جب موت کی بات کرتے ہیں تو ایک دم سے لوگ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، ہم سے یہ بات نہیں کرنی، نہیں نہیں، موت کی بات نہیں کرنی، ہمیں تو بڑا ڈر لگتا ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دن میں کئی کئی مرتبہ موت کو یاد کرو، اور یہ یقین رکھو کہ اگلا لمحہ، اب میں یہ بول رہی ہوں، آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوں، مجھے یقین نہیں کہ میں اس کلاس کو مکمل کر پاؤں گی کہ نہیں کر پاؤں گی، مجھے اگلا لمحہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، اگلا گھنٹہ ملے گا کہ نہیں۔ ہمیں اس یقین کے ساتھ جب ہم آخرت پہ ایمان رکھیں گے تو ہمارے سے گناہ ہو ہی نہیں سکیں گے، ہمیں لگے گا کہ نہیں، میں بس اپنے آپ کو کسی طرح سے گناہوں سے روک دوں، اور میں نیکی کا انہوں نے کہا کہ نیکی کرنے میں دوڑ لگا دو، نبی پاک نے تو ہمیں یہ بتا دیا، لیکن کیا ہم اپنی اپنی زندگیوں کی طرف آج غور کریں کہ ہم کیا نیکیاں کرنے میں دوڑ لگا رہے ہیں؟ ہم تو پارلر جانے میں دوڑ لگا رہے ہیں، ہم تو مارکیٹس میں پھرنے اور شاپنگز کرنے میں دوڑ لگا رہے ہیں، ہم تو لوگوں سے لڑنے جھگڑنے میں دوڑ لگا رہے ہیں، ہم تو غیبت کرنے میں دوڑ لگا رہے ہیں، ہم تو لوگوں کے خلاف سازشیں کرنے اور ان پہ جادو ٹونے کرنے میں دوڑ لگا رہے ہیں۔ ہماری تو یہ زندگی ہے، تو کیا یہ زندگی اللہ نے ہمیں بتایا جینے کے لیے؟ کیا یہ زندگی ہمارے نبی نے بتایا ہمیں جینے کے لیے؟ ہم نے کبھی نہ حدیث پڑھی، نہ قرآن پڑھا، نہ ہم نے اس کی کوشش کی، تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہمارا نبی ہم سے کہہ کیا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر میں اس سے بات کرنی ہے تو جو ہے نماز پہ کھڑے ہو، جو مجھ سے باتیں کر لو جتنی مرضی۔ کیا اس نیت، کیا اس ارادے سے کبھی ہم نماز کے لیے کھڑے ہوئے کہ او ہو میرے اللہ مجھے پکار رہے ہیں اور میں نے ان سے گپیں لگانی ہیں، میں نے ان سے اپنی دل کی باتیں کرنی ہیں، میں نے ان سے اپنے غم اور مسئلے بیان کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں،
وہ صرف وہی تو ہیں جو میری سنتے ہیں، جنہوں نے کہہ دیا قرآن مجید میں کہ میں آپ کے جو ہے بہت قریب ہوں، اور جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں، میں اس کی پکار کی جواب دیتا ہوں۔ تو کیا میں نے اس بات پہ یقین کیا، اور میں نے کیا اس نیت سے اللہ کو پکارا، اللہ پہ ایمان یقین کے ساتھ؟ اور ہم تو پیروں کو پکارتے ہیں، ہم تو فقیروں کو پکارتے ہیں، ہم تو قبروں کو پکارتے ہیں، کیا ہم نے اللہ کو کبھی سچے دل سے پکارا؟ اور پھر وہی بات کہ کبھی ہم نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ یہ قرآن جو ہے، اللہ نے کہا کہ اگر آپ جانتے ہو کہ میں آپ سے بات کروں تو قرآن پڑھ لو، کیونکہ اس میں میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں۔ کیا اس نیت سے ہم نے قرآن کبھی پڑھا کہ میرا رب مجھ سے کلام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے پیار سے باتیں کر رہے ہیں، مجھے یہ سب باتیں سمجھا رہے ہیں؟ ہم نے تو اگر دین کی طرف آئے بھی تو چند صورتیں ہم نے علیحدہ کر لی پورے قرآن مجید کے سے، اور پنسورے کے نام سے، اور اس ناموں سے، اور انہی کو روز رٹے لگاتے گئے بغیر سمجھے۔ کیا ہم نے پورا قرآن اللہ نے ہمارے لیے نازل نہیں کیا؟ کیا باقی صورتوں میں ہمارے لیے کوئی حکم نہیں ہے، کوئی احکامات نہیں ہے، کوئی سمجھانا نہیں ہے؟ تو ہمیں تو پورا قرآن پڑھنا تھا، یہ تو ہماری ہدایت کے لیے آیا تھا، ہمیں سمجھانے آیا تھا، ہمیں سیدھا راستہ بتانے آیا تھا، تو ہم نے تو اس کو دیکھا ہی نہیں، کھولا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں۔ تو آج انشاء اللہ تعالیٰ اس نیت اور ارادے کے ساتھ ہم اس قرآن کے ساتھ جڑنے لگے ہیں کہ اللہ ہمیں بہترین طریقے پہ اس کے ساتھ جوڑ دینا، اللہ اس کا ایک ایک لفظ ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے، اللہ اس کا ایک ایک لفظ ہمارے عمل کے اندر آ جائے، اللہ اس کا ایک ایک لفظ ہمارا ہر دن پچھلے دن سے بہتر ہو، اور ہماری ہر کل آج سے بہتر ہو، اور ہم جو بھی پڑھیں اس کو اپنے اعمال کے اندر داخل کرنے کی ایٹ لیسٹ کوشش تو کریں۔ باقی پھر آپ سے دعا کریں کہ اللہ آپ اس میں ہماری مدد فرما دیں۔ مشکل راستہ لگے گا شروع میں، شیطان اس کو مشکل کر کے دکھائے گا، حالانکہ دین تو بہت اللہ نے فرمایا یہ قرآن بہت ہی آسان ہے کوئی اس کو پڑھنے والا، ہے کوئی اس کو سمجھنے والا؟ جب اللہ نے فرما دیا کہ یہ آسان ہے تو ہم اور آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ ہمارے سر پہ سے گزر جائے گا؟ ہم سمجھنے کی کم از کم کوشش تو کریں نا اس کو۔ پھر اس کے بعد اللہ پہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآن نازل ہوا تھا تو کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات نازل ہو گئے کہ آپ اس کو آرام آرام سے پڑھو، آہستہ آہستہ پڑھو، سنبھل سنبھل کے پڑھو، یاد کروانا میرا کام ہے۔ تو ہم بھی اس نیت اور اس ارادے سے آج اس قرآن کو پکڑنے لگے ہیں کہ اللہ ہماری تو صرف کوشش ہوگی ٹوٹی پھوٹی، اور ہم تو اپنی قابلیت کے مطابق اس کو کھولیں گے، اور لیکن سکھانا آپ کا کام ہے، پڑھانا آپ کا کام ہے، یاد کروانا آپ کا کام ہے، وہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ پھر وہ اللہ پہ جب ہم جتنی ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ کے اوپر توکل کے ساتھ چھوڑیں گے، اللہ اتنا ہی بہترین معاملہ فرمائیں گے ہمارے ساتھ، اتنا ہمارے ذہن کو کھول دیں گے، اتنا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائیں گے، اتنا اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات، اس راستے کی مشکلات کو دور کریں گے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت ڈال دیں گے۔ میں نے جب اس کورس کو کیا تو مجھے یاد ہے، میں کئی دفعہ کلاسز میں شیئر کرتی ہوں کہ بہت ہی میری فرینڈ میرے پیچھے پڑتی تھی اور میں ہر دفعہ انکار کرتی تھی، میرے گھر مہمانداری بہت ہوتی تھی، ہر وقت کا آنا جانا ہوتا تھا، لوگوں کا آنا جانا ہوتا تھا، 3 مہینے مہمان ٹھہرتے تھے، اور میں سب کو کہتی تھی میں تو کر ہی نہیں سکتی، اور میں کوئی دماغی طور پہ بھی، میں ابھی بھی بتاتی ہوں کہ میں بہت لائق نہیں تھی۔ ان تمام لوگوں کے لیے میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں، حوصلے کے لیے، کہ جب میں نے جوائن بھی کیا تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، میرے سر کے اوپر سے گزرتا تھا، اور میں باقاعدہ آنسوؤں سے روتی تھی، اور کئی مرتبہ میں نے چھوڑنے کی کوشش کی، اور میری وہی پیاری پیاری میری جو دوست فرینڈس تھی، اس لیے کہتے ہیں نا کہ آپ کو صحبت بھی اچھی رکھنی ہے، وہ مجھے گھسیٹ گھسیٹ کے واپس لاتی تھی اور مجھے حوصلہ دیتی تھی، اور مجھے کہتی تھی نہیں نادیہ ہمیں یقین ہے آپ کر سکتے ہو، نادیہ ہمیں یقین ہے۔ کوئی میرے گھر آ کے مجھے سکھاتا تھا، کوئی اپنے گھر بلا کے مجھے سکھاتا تھا، اور میرے پیچھے سر دھر کی انہوں نے بازی لگا دی، اور پھر بھی میں کلاس میں بہت لائق نہیں تھی، لیکن آج میں یہاں پہ آپ کے سامنے موجود ہوں، اور جو وہ بہت ساری بچیاں جو ٹاپرز تھیں، جو بہت لائق تھیں، وہ آج اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے صرف آپ کی نیت، آپ کی کوشش، آپ کا ارادہ دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے جو ہے ہماری آئی کیو لیول
کسی کا بھی سیم نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ وہ ایک مشہور کہاوت ہے نا، سلو اینڈ اسٹڈیز ون دا ریس. اور ہم نے بچپن میں ایک کچھوے کی اور ایک خرگوش کی کہانی پڑھی تھی کہ خرگوش بہت تیز بھاگا اور کچھوا آہستہ آہستہ آ رہا تھا، وہ اس کا مذاق اڑاتا رہا اور پھر لیٹ کے سو گیا کہ یہ تو ابھی آہستہ آہستہ آئے گا، میں پہنچ جاؤں گا، اور کچھوا پہلے پہنچ گیا اور وہ سویا رہ گیا. تو یہ مثال ہم سب کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ کچھوے کی چال چلیں گے، آہستہ آہستہ چلیں گے. کوئی بہت ہمارے میں لائق ہوگا، کوئی بہت انٹیلیجنٹ ہوگا، کوئی جینیس ہوگا، کسی کی آئی کیو لیول بہت تیز ہوگا، کچھ میرا جیسا نالائق بھی ہوگا جو بہت آہستہ آہستہ چلے گا، بہت آہستہ سمجھ میں آئے گی. لیکن آپ نے حوصلہ ہمت نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے؟ آپ نے ہر دفعہ میری طرف دیکھنا ہے کہ اگر میں کر سکتی ہوں تو آپ سب کر سکتے ہیں. اگر میں یہاں پہ آ سکتی ہوں تو آپ بھی انشاءاللہ کل میری جگہ پہ موجود ہوں گے اور میرے سے بہتر حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. کیونکہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، ہمارا توکل ہے اپنے اللہ پہ کہ اللہ نے ہمارا ہاتھ پکڑا ہے، اللہ نے ہمیں اپنے خاص بندوں کے لیے چنا ہے، تو وہی اللہ ہمارے لیے بہترین معاملہ فرمائیں گے. آپ جانتے ہو کہ کروڑوں اربوں کی دنیا اس وقت موجود ہے، ہمارے اپنے ملک کی اتنی لوگ موجود ہیں، لیکن اس وقت کلاس میں 47 لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں. تو کیا بات ہے کہ آپ ہی کیوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہی کیوں چنا؟ آپ بھی تو اس وقت اپنے گھر میں آرام کر رہے ہو سکتے تھے، کہیں مارکیٹ پھر رہے ہو سکتے تھے، کوئی شاپنگ کر رہے ہو سکتے تھے، کوئی پارلر میں بیٹھے ہو سکتے تھے. آپ کو کیوں چنا؟ کچھ تو ہے نا آپ لوگوں میں، کچھ تو ہے نا اللہ نے آپ کے اندر کوئی ایسی نیکی دیکھی، کوئی ایسا عمل دیکھا کہ اللہ نے آپ لوگوں کو اپنے لیے خاص کر لیا. خوش نصیب ہو ماشاءاللہ آپ سب لوگ. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب قرآن کی محفل سجتی ہے تو جتنے بھی فرشتے ہیں وہ جو ارد گرد ہوتے ہیں وہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور اناؤنس کرتے ہیں کہ یہاں پہ قرآن کی محفل سجنے لگی ہے، جلدی سے آ جاؤ. اور یہاں تک وہ کہتے ہیں کہ ارد گرد کے فرشتوں کو آوازیں دیتے ہیں اور ان کو بلاتے ہیں. اور یہاں تک کہ حدیث سے ملتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ آسمان تک فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اتنا ان کو شوق، اتنا ان کو اشتیاق ہوتا ہے قرآن سننے کا. تو آپ نے یہ سب نے سوچنا ہے کہ اس وقت آپ کے کمرے میں بے انتہا فرشتے ہوں گے. ایون نیک جنات جو وہاں سے گزر جن کی اوری ہوتی ہے وہ بھی قرآن سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. اور اتنی بڑی محفل جو آپ کو نظر بھی نہیں آ رہی، ہمارا اس بات پہ بھی یقین ہونا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب آپ قرآن پڑھنے کے لیے جب آپ اٹھے ہوگے اور آپ اپنے کمرے سے نکلے ہوگے اور جس کمرے میں آپ پڑھ رہے ہو وہاں جا رہے ہوگے، تو کہتے ہیں کہ فرشتے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں ان لوگوں کے راستے میں جو اللہ کا دین پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں. اور فرمایا کہ مطلب ہم کتنی حسرت سے دیکھا کرتے تھے جو پہلے ایک زمانے میں ہم دیکھتے تھے جو ایوارڈز کا شو ہوتا تھا جس میں ایکٹر ایکٹریسز کو ریڈ کارپٹ بچھا ہوتا تھا، اس میں وہ چلتے ہوئے آ رہے ہوتے تھے، انہیں ایوارڈز مل رہے ہوتے تھے اور ہم کتنی حسرت سے ان کو دیکھتے تھے اور ہم کہتے تھے کہ کتنی ان کو عزت مل رہی ہے. لیکن کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ کس کام کے لیے ان کو عزت مل رہی ہے. وہ دنیاوی عزت ہے، انہوں نے دنیاوی کام کیا، ان کو دنیا میں عزت مل گئی، اور ہم نے تو آخرت میں عزت لینی ہے اللہ سے. تو ہمیں بھی یقین ہونا چاہیے اس بات پہ کہ ہمارے ارد گرد لائن قطار فرشتے کھڑے ہیں اپنے پر پھیلا کے ہمارے قدموں کے نیچے. ہماری قدم اللہ زمین پہ نہیں رکھنے دیتا، اتنی محبت رکھتا ہے ان لوگوں سے جو دین کے راستے میں آتے ہیں، جو قرآن کے راستے میں آتے ہیں. اور تمام دنیا کے جتنے چرند پرند کیڑے مکوڑے، یہاں تک فرمایا کہ دریا میں جو سمندر میں جو مچھلیاں ہیں وہ تک آپ کے جو ہے آپ کے لیے دعا کرتی ہیں. تو ہم کتنی حسرت کرتے ہیں، ہم لوگ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں. تو یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہوتی ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے دین کے راستے میں آتے ہیں. بس اس بات کی دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں برقرار رکھے، کوئی راستے میں رکاوٹ نہ آ جائے، کوئی اللہ ہمارے دل میں بہکاوے نہ آ جائے. اور شیطان، آپ کو پتہ ہے ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے شیطان کرتا کیا ہے؟ شیطان آپ کو ڈراتا ہے، کبھی بھوک سے ڈراتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن، وہ ہے نا قرآن میں کہ بھوک کے خوف سے اپنے بچوں کو نہ مار دینا. کئی لوگ ہوتا ہے نا، بہت سارے بچے ہو گئے، پیگننٹ ہو گئیں تو وہ کہتے ہیں جتنے بچے کیا کرنے ہیں، پہلے جو سنبھالے نہیں جا رہے، ان کی تعلیم تو پوری نہیں ہو رہی اور ہم جا کے اپنا مس کیریج کروا لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن میں لکھا کہ بھوک کے خوف سے آپ اپنے اولاد کو نہ مار دینا.
تو یہ اولاد کو مارنے کے برابر ہے نا. ایک روح جو اللہ نے پیدا کی ہم نے اس کو مار دیا اس خوف سے کہ ہمارے سے ہو سکتا ہے وہی آپ کے گھر میں رحمتیں اور برکتیں لانے والا ہو, اسی کی برکت سے آپ کے گھر میں پیسے کی اور رزق کی فراوانی آنی ہو, جس کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اجاڑ دیا اور برکتیں اپنے گھر کی ختم کر دیں. تو ہمارا بس یہی بات ہے کہ زبانی کلامی ہم کہتے ہیں, ہمارا اللہ پہ یقین ہی نہیں ہے, اللہ پہ ایمان ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے سب سے زیادہ بچے ہوں گے, نبی پاک نے فرمایا 2 انگلیاں جوڑ کے ایسے اٹھا کے کہ قیامت والے دن وہ اس طرح میرے ساتھ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہم اس یقین کے ساتھ, میں پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی خاص فرشتوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اپنے کسی فرشتے سے کہ بتاؤ وہ جو وہاں پہ آفتاب ہے یا آرزو ہے یا عزیزہ ہے یا عذرا ہے, مجھے بتاؤ وہ کیا کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں العلیم ہوں, میں ہر چیز جاننے والا ہوں. اللہ تو جانتے ہیں آپ کیا کر رہے اس وقت, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنی محبت میں کہتے ہیں فرشتوں سے بتاؤ یہ بشرا ساجد, یہ عذرا شاہد, یہ عزیزہ بیگم, یہ سب کیا اس وقت کر رہے ہیں. تو فرشتے فرماتے ہیں کہ اللہ وہ آپ کا کلام, آپ کا قرآن پڑھنے بیٹھے ہیں, وہ آپ کا قرآن سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے ان تمام لوگوں سے محبت ہو گئی ہے, تو اے فرشتوں تم بھی ان سے محبت پیدا کر لو. تو فرشتے فرماتے ہیں جی اللہ ہم بھی ان تمام لوگوں سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر بھی راضی نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو جتنے بھی آسمان میں فرشتے ہیں ان سب کو حکم دو کہ وہ بھی ان تمام جو اس وقت 50 لوگ میری کلاس میں موجود ہیں یا جہاں جہاں پہ بھی جو بھی قرآن پڑھ رہا ہے, سیکھ رہا ہے, سمجھ رہا ہے, ان سب کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جاؤ تمام دنیا کے جتنے فرشتے ہیں آسمانوں اور زمینوں میں ان سب کو حکم دے دو کہ یہ بھی سب اس شخص سے محبت کریں. اور پھر یہ حکم جاری ہو جاتا ہے اور وہ بھی سب اللہ تعالیٰ کو لبیک فرماتے ہیں. تو پھر بھی اللہ کو تسلی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ حکم دیتی ہے کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان سب کے دلوں میں بھی اس شخص کی محبت پیدا کر دو. تو یہ معاملہ ہمارے رب کا ہے, اور ہم کون سی زندگیاں گزارتے رہے ساری عمر. انشاءاللہ تعالی ہم یہ نیت کر رہے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ قائم رہیں گے, جڑ کے رہیں گے اور ایک دوسروں کا بھی ساتھ دیتے رہیں گے. اگر کوئی تکلیف میں ہے, کوئی پریشان ہے, کوئی, ہمیں ایک دوسروں پہ بھی نظر رکھنی ہے. ہمارے کتنے ہی ساتھی ہوتے ہیں جو کسی مسئلے سے پیچھے رہ جاتے ہیں, جو کسی کا کوئی بچہ ہونے والا ہوتا ہے, کسی کے گھر بیماری آ جاتی ہے, اور جب وہ پیچھے رہ جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ پھر ان کو لگتا ہے کہ اب ہم تو بہت پیچھے رہ گئے ہیں, تو اب ہم آگے سب کا ساتھ نہیں دے سکتے. تو ہمیں اپنے اپنے ساتھیوں پہ نظر رکھنی ہے کہ کون مسنگ ہے ہمارے اندر سے. آج اگر ہم اس وقت 50 لوگ ہیں تو یہ نہ ہو کل کو 45 ہو جائیں اور پھر 40 ہو جائیں اور پھر 35 ہو جائیں. ہمیں ایک دوسروں کے اوپر نظر رکھنی ہے, ہم نے ایک دوسروں کا خیال کرنا ہے اور ان کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے. جو پیچھے رہ گیا اس کو ہم نے حوصلہ دینا ہے, اس کی ہمت بندھانی ہے, جیسے میرے ساتھیوں نے میرے ساتھ کیا. اور ہم نے ان کو وقت دینا ہے, جس کو بہتر سمجھ میں آئی ہے اس کو سمجھانا ہے, اس کو سپورٹ دینی ہے. جس طرح مکہ والے اور مدینہ والوں کا معاملہ ہوا تھا کہ مدینہ والوں نے مکہ والوں کو اپنا بھائی بنا لیا تھا, تو آج ہم انشاءاللہ تعالی یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم نے ایک دوسروں کی بہنیں بننا ہے. دین کی جو محبت ہوتی ہے وہ ایک عجیب سی محبت ہوتی ہے, اس کو الفاظ میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. یہ اتنی پیاری محبت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اسی محبت کے ساتھ آپس میں جوڑ کے رکھے اور ایک دوسروں کا مددگار بنا کے رکھے. آپ سب نے جس کو جو مسئلہ ہونا ہے انشاءاللہ ہم نے گروپس بنانے ہیں 5-5 لوگوں کے بعد میں, اور ہم نے اپنے 5 بندوں کا خیال کرنا ہے, تاکہ میرے لیے پاسبل نہیں ہوتا کہ میں 50 لوگوں پہ میری نظر ہو کہ مجھے نظر آئے ایک کلاس میں کہ کون آیا اور کون نہیں آیا. اور جو ہے اس لیے جب ہم 5-5 کا گروپ بنائیں گے انشاءاللہ, جب کلاس ہماری ایک طرح سے پراپر سٹارٹ ہوگی
تو پھر آپ لوگوں کو اپنے 5 بندوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ آج کون آیا کون نہیں آیا. جو نہیں آیا اس کو آپ کال کرو گے، ایک دوسرے کے نمبر رکھو گے، اس سے پوچھو گے کہ آپ کیوں نہیں آئے، آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا ہے. اور اگر کوئی جو ہے ہم اس کی جس طرح سے بھی مدد کرنا چاہیں گے، ایک دوسروں کو ہم سپورٹ دیں گے، ایک دوسروں کو پڑھانے میں مدد دیں گے، ایک دوسروں کو جو پیچھے جس کو سمجھ میں نہیں آ رہی اس کو جو ہے جس کو سمجھ آئی ہے وہ سمجھائے گا. آپ کیونکہ ہماری ونس اے ویک کلاس ہوتی ہے، آپ پورا ہفتہ آپس میں مل کے کمبائنڈ اسٹڈی بھی کر سکتے ہو، اس سے زیادہ اچھا سمجھ میں آتا ہے، اچھا سیکھا جاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب معاملات بھی ہم آگے جا کے کریں گے. آج میں اتنا ہی رکھنا چاہوں گی. میں انشاءاللہ اگلی کلاس سے ہم پراپر طریقے سے شروع کریں گے. آج آپ لوگوں میں سے کوئی بھی کچھ کہنا چاہتا ہے ہاتھ ریز کریں گے اور میں ایک ایک کا نام لوں گی، وہ بولے گا. ایک ساتھ سب مائک نہیں کھولیں گے. آپ کچھ بھی آپ آج کہنا چاہتے ہو، اپنا کوئی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتے ہو، چھوٹی سی بات کرنی ہے، لمبی بات نہیں کرنی. آپ لوگ، ہمارے پاس 10 منٹ ہیں اس وقت، آپ لوگ بات کر سکتے ہو. ہاتھ کھڑا کریں گے جو بھی کچھ کہنا چاہتا ہے. جی عذرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میری طرف سے سب کو سلام اور سب کو بہت بہت مبارکباد ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بس آپ سب کے لیے بس میں اتنا کہنا چاہوں گی، سب کے لیے بہت دعائیں ہیں. ہر ایک مشکل کے دور سے گزرتا ہے، تکلیف کے دور سے گزرتا ہے. وہی 5 تکلیفیں جو قرآن پاک میں کہہ دی گئیں ہر ایک پر آتی ہیں، اولاد کی طرف سے، اپنے نفس کی طرف سے، مال کی طرف سے. لیکن کیا ہے کہ اس ٹائم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ تکلیفیں چلی جائے گی، لیکن یہ جو علم کا سفر شروع ہوا ہے اس سے ہم سب نے جڑے رہنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. کوئی ڈیلی کلاسز میں آتا ہے، کوئی نہیں آ سکتا، تو کمٹمنٹ کو یاد رکھنا ہے. اور اس کے ساتھ انٹیکٹ رہنے کے لیے ضروری یہی ہے کہ ہماری جو استاد ہیں ان سے کانٹیکٹ میں رہنا چاہیے. ان کو اپنا مسئلہ بتائیں کہ ہم اس وجہ سے کلاس میں نہیں آ سکے. اس کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا ہے. ایک کمٹمنٹ سے کے ساتھ ہم نے کلاس کو شروع کیا ہے، اگر ہم ایبسینٹ ہوں تو ہمیں جو ہے اپنی رسپانسبلٹی فیل کرنی ہے، بتانا ہے. تو اسی طریقے سے ہم جو ہے اینڈ تک جو ہے وہ چل سکتے ہیں. تو یہ علم کا سفر جو ہے دونوں طرف کا ہے کہ اگر ہمارے استاد ہم پر محنت کر رہے ہیں تو ہمیں ان کو بتانا ہے اگر ہم کلاس میں نہیں ہیں. تو جی بس اتنا سا کہنا جی چاہوں گی کہ جزاک اللہ کمٹمنٹ عذرا، یاد بہت رکھیں. شکریہ. وانتم بخیر اور اللہ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ میں اس مشکل میں بھی آپ لوگوں کو نہیں ڈالتی کہ ہم لوگ ایگزام میں نے بالکل بھی کسی قسم کے نہیں لیتی، ٹھیک ہے. لیکن کلاس میں آپ کو جگا کے رکھتی ہوں، مسلسل سوال کرتی ہوں. یہ نہیں ہوگا کہ میں آؤں گی اور لیکچر دوں گی اور چلی جاؤں گی. ہم مسلسل ڈسکشن کے ساتھ پڑھتے ہیں، قرآن کے اوپر پڑھتے ہیں. میری کوئی بھی بات جو ہوگی قرآن سے باہر کی نہیں ہوگی. مطلب بہت سے اداروں میں کورسز ہو رہے ہیں، وہ روزمرہ کی زندگی کی مثالوں کے ساتھ پڑھاتے ہیں. میرا ایک ایک لفظ جو ہم نے پڑھنا ہے وہ قرآن مجید کے اوپر پڑھنا ہے. قرآن ہمارے سامنے ہوگا اور اس کے اوپر ہم نے اگزامپلز دیکھنی ہے، اسی سے ہم نے جڑ کے رہنا ہے اور اسی کو سمجھنا ہے. تو کوئی چیز بھی باہر سے نہیں ہوگی. تو ایک تو قرآن آپ کے پاس لازمی ہوگا اگلی کلاس سے، اور دوسرے نمبر پہ وہی بات کہ آپ لوگوں نے اسائنمنٹ میں ضرور دیتی ہوں، وہ آپ لوگ ضرور کرو گے. کاپی اپنی بناؤ گے نوٹس کے لیے. شارٹ شارٹ سی لمبی لمبی کہانیاں نہیں لکھنی، کیونکہ لمبی کہانی پڑھنے کا کبھی بھی کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. ہمارا ایک میٹرک ہوتا تھا جس میں ہم رٹا لگا کے لمبی لمبی کہانیاں لکھتے تھے. اب او لیول آ چکا ہے جس میں 2 جملوں کے اندر پوری بات بیان کر دی جاتی ہے. تو وہ والا انداز رکھتے ہوئے صرف پوائنٹس میں آپ نے اپنے نوٹس بنانے ہیں اور امپورٹنٹ پوائنٹس لکھنے ہیں، تاکہ آئندہ اس یقین کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ آپ نے اس کلاس کو شروع کرنا ہے کہ اللہ میں نے اس کو سیکھ کے آپ کو آگے بھی پہنچانا ہے. تو جب اس نیت سے آپ بیٹھو گے تو آپ کوشش کرو گے کہ آپ ہر پوائنٹ کو نوٹ کرو اور ہر پوائنٹ کو لکھو. کہانیاں لکھنے کی بالکل ضرورت نہیں، آپ کو انشاءاللہ ویسی اتنی سمجھ آئے گی کہ آپ کو اتنا بار بار دہرائیں گے ہم اور بار بار ہم ذکر کریں گے کہ آپ کو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو جی یہ ہے کہ السلام علیکم. جی جی بیٹا بولیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نشیرہ سے بول رہی ہوں. مجھے افشا باجی نے یہ لنک بھیجا ہے، میں ابھی آئی ہوں کلاس میں. جی بیٹا. تو میں بھی
खुश शामिल हूँ। होना चाहती हूँ। जी बेटा, आप शामिल, आप क्लास में आ गई तो आप शामिल हो गई। जी ठीक है, आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। आज तो बस इंट्रोडक्शन क्लास थी, इंशाल्लाह अगली क्लास से हम प्रॉपर पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, एक कॉपी इंशाल्लाह। आपके जी पास ज़रूर होगी और एक आपके जी पास कुरान मजीद ज़रूर होगा। ठीक है, और कॉपी इंशाल्लाह। में भी बेसिकली आप कोशिश ये करना कि उस वक्त सिर्फ समझने की कोशिश करना, लिखने पे जोर ना देना। आपके पास पूरा हफ्ता जी हुआ करेगा, क्योंकि मैं अपनी क्लास को रिकॉर्ड करती हूँ और वो आपके यूट्यूब पे भी डाल देती हूँ और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी उसको शेयर लिंक कर देती हूँ। तो आराम से पूरा हफ्ता जी होगा, उसको आराम से सुन के फिर लिखा करना। पहली मर्तबा कोशिश यही करना कि सुकून से उसको बस समझने की कोशिश करो। जी जज़ाकल्लाह। जी, क्या आरज़ू आप बोलेंगी? बस मैं कुरान सीखना चाहती हूँ। जी, मैं आरज़ू से कह रही हूँ, आरज़ू। जी आप जो है, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी बाजी, सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला का करोड़ों एहसानात है, करोड़ों से भी ज्यादा एहसानात है कि अल्लाह ताला ने हम सबको कुरान से जोड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। आपकी एक एक बातें बस अल्लाह कबूल फरमाए और अल्लाह ताला ना हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। 1 घंटा का आपने बयान दिया है, इसमें अगर हम एक बातों पर भी अमल कर लें तो ये आपके लिए भी और हम सबके लिए भी सदका जारिया होगा इंशाअल्लाह रहमान। इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह ताला। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने आप जैसी उस्ताज़ा से जोड़ दिया। मैं पहली बार आपको सुन रही हूँ और मैंने किसी बहन ने दिया था ये कि इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। तो सही। प्लीज़ आप सभी, मैं ग्रुप की तमाम बहनों से गुजारिश करना चाहूँगी कि आप सभी दुआ कीजिएगा, क्योंकि मुझे ग्रामर पढ़ने की बहुत शौक है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बस आप यूँ समझ लें कि आज घर बैठकर हम सारे काम करते हुए हमें तो इतनी फुर्सत नहीं होती कि हम घर छोड़कर बाहर जाएं। फैमिलीज मेंबर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने ये सहूलत फराहम कर दी है। बहुत बड़ा अल्लाह का करम है। तो आप सब दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इस कोर्स को आगाज करने की तौफीक दी है तो अल्लाह ताला इसे पाए तकमील तक भी पहुंचाए और आमीन। हमें अल्लाह ताला जिंदगी दे कि हम इस कोर्स को मुकम्मल भी करें और हम अपने उस्ताजा के लिए कल क़यामत के दिन बेहतरीन सदका जारिया बने और इस कोर्स को फिर हम आगे पढ़कर पढ़ाने वाली बन जाएं, सीख कर आने वाली बन जाएं और अल्लाह कबूल इंशाल्लाह ताला, फरमाए। इंशाल्लाह ताला। जी नूर अफशा, आप बताएं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर वालेकुम नादिया। सलाम। शायद आप मुझे पहचानती हो, मैं नूर अफशा हूँ, बहुत पुरानी आपकी जी स्टूडेंट। जी, बिल्कुल मैंने मुझे याद आ गया है, बिल्कुल याद आ याद है, गया। मैंने आपसे पढ़ा और आज भी बहुत लोगों को पढ़ाया। लेकिन फिर भी वो जो ग्रामर है ना, जो आप छोड़ देते हैं, तो वो आपको पता है ऐसे तेजी से जाता है जैसे कि वो वैसा रहा नहीं है जैसे मैंने आपसे सीखा। आपका मैं तो मतलब तमाम स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि मैंने ग्रामर को जितना इजी इनसे सीखा है ना, इससे पहले मुझे ग्रामर से बहुत खौफ आता था। लेकिन ये इतने प्यार से उन्होंने मुझे सिखाया कि आज तक सांचे की एग्जाम्पल याद है, दरख्त की एग्जाम्पल याद है। आज आपकी वही एग्जाम्पल जो केक की है, दरख्त की है, जब कसरा होती है, मोनस जड़ होती है, नीचे होती है, वैसे ही हम आगे ट्रांसफर कर रहे हैं। माशाल्लाह। आ, बहुत नादिया, सिस्टर नादिया, मैं तो आपको दिल से दुआएं देती हूँ, दिल आमीन। से दुआ। और लेकिन अल्लाह। मैं आज फिर आपकी स्टूडेंट बन के आई और वेलकम जी। फिर मजीद स्टूडेंट लेके आई हूँ। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी भी सबके लिए दुआ है कि जैसे मैंने इसे पढ़ा लेकिन पूरा नहीं पढ़ सकी आपके साथ, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा अल्लाह ताला से दुआ करूंगी और सबके लिए बहनों के लिए दुआ करूंगी कि इसको ज्वाइन करें और पूरी तरह से इससे फ़ायदा उठा सकें। बस इतना ही कहना था। जज़ाकल्लाह बेटा। जी, अ, मैं चाह रही हूँ कि नए बच्चे बात करें, तो ये पुराने बच्चे जो है ना वो हाथ खड़ा कर रहे हैं। राबिया मुबीन, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, मेरी आपसे मुलाकात हुई थी जब हम इस्लामाबाद गए थे, तो बस मैंने फिर आप क्लासेस भी ली और मैंने कुरान माशाल्लाह 20 साल पहले कोर्सेज स्टार्ट किए थे। तो उस टाइम ख्वाहिश थी कि मुझे मालूम हो कि जो प्रेजेंट फ्यूचर पास्ट और मुज़क्कर मुअन्नस जो कि आज तक नहीं जान सकी। और मैं लेकिन जब 2-3 दफ़ा ज्वाइन किए, जाके भी देखा तो बहुत मुश्किल लगा, वही जो अभी पहले बहन बात कर रही थी। तो लेकिन फिर मैंने आपकी क्लासेस कुछ ली हैं, पर मसरूफियत से कुछ नहीं ले सकी। अब इंशाल्लाह अज़ीज़ लूंगी।
تو ایک ہوتا ہے نا انسان کی مائی وش کم ٹرو. جانواز سے بیٹھی ہوئی ہوں اس ٹائم بھی. الحمدللہ، شکر الحمدللہ، اللہ نے آج میری مراد پوری کی، اور امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہ مکمل کروں گی. ابھی میرا کورس مکمل ہوا ہے روایت قانون کا ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ میری 3rd پوزیشن بھی آئی ہے الحمدللہ. زبردست جی، مبارک ہو بہت بہت. خیر مبارک. تو میم آپ سے انشاءاللہ العزیز ملاقات بھی میری رہی، اور اللہ سے میری امید بھی وہ ہے کہ بڑا بڑا انشاءاللہ میں ہمارا آپ خوبصورت سفر تھا، بہت بہت ہی خوب میم، وہ خوبصورت. بھولتا ہی نہیں ہے، بالکل مجھے ایسے بھولتا ہی ہے، ہی نہیں بالکل ہے ایسے ہی ہے، وہ. بہت پیارا سفر تھا ہمارا. ہاں جی ہاں الحمدللہ، جزاک اللہ خیر میم. ٹائم کم ہے، صحیح. آپ اور لوگوں چلیں، سے بات کریں، بٹ اٹس مائی وش کم ٹرو الحمدللہ. اللہ تعالیٰ مجھے آپ لوگوں کے لیے اور اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آمین آمین یا آمین رب العالمین. آمین. جزاک اللہ خیر میم. آرزو انجم، آپ بول چکے ہو کہ آپ نے ابھی بولنا ہے؟ جی باجی الحمدللہ میں بول چکی ہوں. صحیح. نازش آپ بتائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر کسی کی 10 بجے میں کلاس ہے آنسا تو کے وہ جا ریفرنس سے سکتا ہے، اور جن کی نہیں ہے میں وہ نے آنسا کے ریفرنس سے آپ کی کلاس جوائن کی ہے. انہوں نے ابھی لنک بھیجا تھا، اچھا. اور میں اس وقت مدینہ میں ہوں. ماشاء اور اللہ. مجھے اتنا اچھا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم پہ آنسا کو یہ دیا، اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیے. تو میرا دل تھا کہ میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں کہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ میری دعاؤں میں ہیں. الحمدللہ. آپ رہتے میں نیو مدینہ میں ہو اسٹوڈنٹ یا ہوں. آپ گئے ہوئے ہو میں ریاض سے مدینہ آئی تھی. 12 بجے کی اپائنٹمنٹ؟ اچھا اچھا. چلیں ماشاء اللہ، آپ تو اللہ کے گھر کے بڑے قریب ہیں. جی الحمدللہ. بس میں نیو اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے ابھی اتنا نہیں آتا، تو صحیح. انشاءاللہ میں کوشش کروں گی میں ریگولر رہوں، جی کیونکہ میں ایک نے دن آپ کو نکالنا بتایا بہت نا کہ آسان ہے. میں کیونکہ بہت نالائق تھی، سمجھ نہیں آتی تھی، اس وجہ سے کوشش کرتی ہوں اس کو اپنی رونے کو یاد رکھتے ہوئے نا، پھر میں کوشش کرتی ہوں کہ اس کو آسان کرنے کی کوشش کرتی ہوں. تو بس جی انشاءاللہ. اللہ جتنے بھی توفیق اللہ دے تعالیٰ دے. ہمیں مستقل مزاجی دے. ٹیچرس تو ہمارے ریگولر ہوتے ہیں، ہم ہی سستی کر جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور میں نے وہی کہا نا کہ شیطان راستے میں آتا ہے اور وہ آپ کو جی راستے سے بالکل. بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے اور ڈراتا ہے. جی بالکل. جی. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے ساتھ جوڑے رکھے. شکریہ. آمین آمین. جی آفتاب، آپ کچھ کہنا چاہو گے؟ آفتاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہت خوشی ہوئی کہ اس کلاس کو جوائن ہونے سے. میرا بھی پورا دل تھا کہ گرامر سیکھوں، کچھ معنی سمجھ کروں قرآن کی. صحیح. یہ لنک تو دوست نے بھیجا تو مجھے بہت خوشی ہوئی. انشاءاللہ اس گرامر کو سیکھ کے قرآن کو اچھے طریقے سے سمجھ سکوں. جی میں نے اس کورس کا جو پیمفلٹ چھاپا تھا اس میں میں نے گرامر کا پہلے تو نام ہی نہیں لکھا تھا، کیونکہ میں کہتی ہوں ہم قرآن کا ترجمہ سیکھ رہے ہیں. ہم بیسکلی ہم اس مقصد سے اکٹھے ہوئے ہیں. آپ بھی اپنی سب بچے نیت کو بدل لو تھوڑا سا. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہم گرامر سیکھ رہے ہیں، آپ نے کہنا ہے ہم قرآن سیکھ رہے ہیں. ایک ہی بات کی 2 نیتیں ہو جاتی ہیں تو اس کا مقصد جو ہے نا بدل جاتا ہے. تو پھر میری فرینڈ نے کہا کہ نہیں، گرامر کا کوئی ریفرنس ضرور ڈالو، کیونکہ ترجمہ تو بہت سے لوگ سکھا رہے ہیں تو لوگ سمجھیں گے نہیں، وہ ان کو یہی لگے گا کہ آپ نارمل ایک قرآن کا ترجمہ جو بس ویسے یاد کر رہے ہوتے ہیں ویسے ہے. تو اس لیے اوپر ہیڈنگ دے دی. لیکن ہم نے بولنا یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو، قرآن کو سیکھ رہے ہیں. اس کی سیکھنے کے لیے ہمیں مدد لیں گے ہم گرامر کی. ٹھیک ہے؟ تو ہم نے صرف اپنے جملے کو، اپنی نیت کو بدل لینا ہے، تاکہ ایک گرامر سیکھنے کا اور اجر ہے اور ایک قرآن سیکھنے کا اور اجر ہے. مقصد تو ہمارا یہی ہے نا کہ ہمیں قرآن کی سمجھ آئے. جب ہم پڑھیں تو ہمیں اردو کی طرح قرآن ہمارے دل میں اترے، ہمیں بہتر سمجھ میں آئے. جی انشاءاللہ ضرور سر. جی افشاں شان، آپ بول چکے ہو. شیما، نئے بچے میں کہہ رہی ہوں بولیں، پرانے اسٹوڈنٹس کے بجائے. جی میم السلام علیکم. وعلیکم السلام.
जी मैम, मैं फ़िलहाल ना अलहुदा से कोर्स कर रही हूँ। तो मैं स्टार्टिंग में कुछ वीक्स उस कोर्स में ग्रामर क्लासेस लिए थे। तो पता नहीं, मुझे तो बहुत मुश्किल लगा था ग्रामर, क्योंकि वो लोग जो नेम्स यूज़ करते हैं सब कुछ। तो मैंने थोड़े वीक्स लेने के बाद ना उसमें ग्रामर छोड़ दिया था। सही। उसके बाद मेरे अलहुदा के फ्रेंड ने आपका ग्रामर कोर्स रेफ़र किया था। सही। अम, तो मैंने लेने की कोशिश तो की थी, लेकिन उसी वक़्त ना मेरा अलहुदा का मॉर्निंग क्लास था 9:30 से। सही। तो मैंने छोड़ना चाहा तो मेरे अम्मी ने आपका कोर्स ले लिया उसी ठीक। ग्रुप में। तो जो भी वो आपकी कोर्स ख्वाहिश के साथ पढ़ती हैं और दूसरों को पढ़ाती हैं, तो ये माशा। सब देखकर मुझे भी ग्रामर पढ़ने की ना एक जज़्बा पैदा हो गया। सही। मतलब मुझे ना ग्रामर में उतना इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि ग्रामर तो बहुत टफ है, मुझसे नहीं हो पाएगा सही। और ये जो पढ़ना पढ़ाना बहुत मुश्किल है। लेकिन वो जो आज भी इस तरह से पढ़ती हैं और समझाती हैं, ये देखकर मुझे थोड़ा आसान लगने लगा। मतलब सही। मैं भी कर सकती हूँ। जब इंशाल्लाह मेरी सब मदर कर इतना सकते हैं। कर सकती हैं, जी, तो मैं भी उनसे छोटी हूँ, तो मेरा ज़हन थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं भी कर सकती हूँ। तो जी, शीमा की इंशाल्लाह इस अम्मी जो सफ़र है को बहुत ही शौक से पढ़ती रही है, मेरी स्टूडेंट माशाल्लाह। उनका कोर्स ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट, और अब वो उन्होंने भी आगे पढ़ाना शुरू कर दिया और बहुत प्यारा पढ़ा रही हैं। तो उनको भी शुरू में काफ़ी मसाइल थे। तो मिसाल ये है कि मैं आप सबको इस बात का डे वन से कहती हूँ कि जब आपने सीखना शुरू करना है ना, आपने इसका इंतज़ार नहीं करना कि जी मैं कोर्स मुकम्मल करूँगी तो मैं सिखाऊंगी। आज भी मेरा कोर्स मुकम्मल नहीं है, मुझे पूरी ग्रामर नहीं आती। हम लोग अपने आप को कभी भी, अब जब उस्ताद उस्ताद कहते हो तो मुझे बड़ी शर्म आती है। अभी भी मुझे मुकम्मल ग्रामर नहीं आती। अभी भी मैं आगे कोर्सेज कर रही हूँ इस वक्त। तो हम यही कहते हैं कि हम हेल्पर्स हैं, हमने जो सीख लिया वो आगे सिखा रहे हैं। ठीक है। तो सीखने सिखाने का सिलसिला साथ से चलता रहेगा, और इसी तरह अल्लाह से दुआ है कि हमें मौत आ जाए कि हम सीखने और सिखाने वाले ही हों। और शहादत का एक ये भी छोटा सा दर्जा है कि अल्लाह के रास्ते में सीखते सिखाते अल्लाह के पास चले जाएं। तो ये है कि इंशाल्लाह आप लोगों ने कोई एक दो तीन अपनी फ्रेंड्स, कोई अपनी बहन, कोई अपनी अम्मी, कोई खाला, कोई फुप्पी को ज़बरदस्ती का पकड़ लेना है और उसको आगे सिखाना शुरू कर देना है। जो जो सीखोगे वो सिखाओगे तो फिर एटलीस्ट आपको शर्म नहीं आएगी, और जो सिखाने से आता है ना वो कभी सीखने से नहीं आता। ठीक है। और उसमें आपको ये भी पता चलता है कि हाँ मुझे इतनी समझ आ गई है, नहीं यहाँ पे मुझे अभी पूरा क्लियर नहीं है, यहाँ पे मैं अभी फंस रही हूँ, ये मैं दोबारा पूछ लूँ। तो इस वजह से ये ज़रूरी है कि आप साथ साथ पढ़ाना शुरू कर दो। ठीक है। सीखने, ये इंतज़ार नहीं करना कि मैं जब मुकम्मल कोर्स करूँगी तो मैं सिखाऊंगी। तो फौरी फौरी आपने कोई एक साथी तलाश कर लेना है। जी सायरा, आप कहें, आप क्या कहना चाह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम सलाम। वबरकातुह। मुझे मिसेस आसिम नौशीन भाभी उन्होंने इसमें ऐड करवाया है, तो सही। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने बहुत अच्छा, मतलब जो अभी भी इतनी बातें जो सिखाई है, हमें मतलब कुछ भी नहीं आइडिया था और आपने बहुत अच्छा बताया है। दूसरा, मैं थोड़ा सा तर्जुमे के साथ पढ़ रही थी, कुछ सूरतें मैंने पढ़ी है और कुछ मेरी रह गई, यानी कि हम किसी और जगह आ गया जिनसे मैं पढ़ रही थी। सही। तो ये इंसान की एक मैंने जो नोट किया है, हम जो है ना, इंसान खसारे में ये होता है कि हम कहते हैं कि हमारे पास है, हम अभी सीख लेंगे। मैं थोड़ी सुस्ती कर जाती थी, कभी कहती थी बच्चे हैं, कभी कहती थी गेस्ट हैं, कभी कोई बीमार है। तो मैं अभी जब उनसे दूर हूँ तो मुझे, मेरे अब्बू की लास्ट मंथ डेथ हो गई है, तो मुझे और ज्यादा जैसे अजीब अजीब सा, जैसे डिप्रेशन और इस तरह की चीजें ना, लेकिन मुझे बहुत सुकून मिला आज क्लास लेके। जजाकल्ला, ये मैं कहना चाहती हूँ। अल्लाह कबूल करे, अल्लाह कबूल करे और जोड़ के रखे। देखो एक कमी होती है ना तो अल्लाह उसको नेमुल बदल फौरी तौर पे दे देता है। जी मैंने जी जब ये जी। कोर्स स्टार्ट किया था, मेरा पहला पारा खत्म हुआ था और मेरा पेपर था जिस दिन, उस दिन मेरी वालिदा बिल्कुल अचानक, ना बीमार थी ना कुछ था, अचानक उनको हार्ट अटैक हुआ और विद इन हाफ एन आवर उनकी डेथ हो गई, हॉस्पिटल पहुंचते हाँ, साथ ही। तो मेरी अल्लाह बाकी जान। बहनों को मैंने देखा जिस तरह का उनके ऊपर असर हुआ, मेरे पे वैसा असर नहीं हुआ, क्योंकि मेरा ईमान का लेवल कुछ बदल चुका था। और सही सही। हमने वहाँ पे गुस्ल देने की भी ट्रेनिंग शुरू की हुई थी। तो मेरे उस वक्त 6 लोगों को गुस्ल दे चुकी हुई थी और साथ में मेरी वालिदा थी, और हर अमल सही। हमने वहाँ सुन्नत तरीके पे किया।
मतलब मेरी सही गांव में हमारा दफन होता है, वहां 40 दिन बैठना और सारा सिलसिले जुमेरातें और ये और वो। और मैंने अब्बू को भी समझाया और बहनों को भी समझाया, और तीसरे दिन हम अपना सब कुछ उठा के वापस आ चुके हुए थे। सही हालांकि हमारी पुप्पोज काफी सामान सामान लेके आई थी कि जी बैठेंगे यहाँ पे लंबा। तो उस वक्त कुछ लोगों ने बुरा भी मनाया, लेकिन बाद में हर किसी ने इस चीज को अप्रिशिएट किया। तो सही और एक एक चीज हमने सुनना, और ये भी अल्लाह का एहसान है कि उस नजरियात के ना होने के बावजूद सबने मेरी सुनी भी, इतनी अल्लाह ने तासीर मेरी जबान में डाली कि उन्होंने उस पर फिर अमल भी किया। तो वही बात है अल्हम्दुलिल्लाह। कि हर चीज जो हमने दूसरों को देनी है ना, बहुत ही प्यार और मोहब्बत के साथ, ये बस अपने बांध लें अपने साथ। बहुत मैंने सही सही मातमों पे मतलब फौतगियों पे देखा है कि वहां पे हमारी ही दीन वाली बहनें ऊंचा ऊंचा चीखना चलाना शुरू कर देती हैं, ये करना है, ये नहीं करना, ऐसे करना है, वैसे नहीं करना। जब एक गम की हालत में इंसान है उस वक्त उसको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो ये चीजें या तो पहले पहुंचानी है लोगों के घरों में, या फिर बाद में इत्मीनान के साथ सबको इकट्ठा करके पहुंचाना है। ये बिल्कुल गलत इंशाल्लाह। तरीका है कि आप उस वक्त को इस तरह से बिहेवियर आपका जो शुरू कर देते हैं, तो इस और दीन से लोगों को दूर करते हैं। तो मोहब्बत के साथ सही एक एक बात मोहब्बत के साथ करनी है आपने, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी, और कोई बात करना चाहेगा? अफीफा तलत। या अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। सलाम। जी मैंने शॉर्ट कोर्सेज किए हुए हैं अरबी ग्रामर के, लेकिन डिटेल में नहीं किया हुआ, और मुझे इसका शौक़ भी बहुत है। और अल्हम्दुलिल्लाह तजवीद के कोर्सेज किए हुए हैं, और पढ़ा भी रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अरबी ग्रामर का एक प्रॉपर कोर्स करूँ। तो सही। मुझे किसी ने आपका बताया था, मैंने ज्वाइन किया। अल्लाह ताला बस इस्तकामत अता फरमाए और आमीन इस कोर्स को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। थोड़ा आमीन। ज्यादा नहीं तो गिल्ला लग रहा है थल्ले जी लकड़ी है। जी। रुकैया, अस्सलाम अच्छा, वालेकुम रुकैया। वालेकुम सलाम बाजी, जी क्या आप? हाल है? बिल्कुल खैरियत, आप बताएं। आ, मैंने काफी टाइम पहले भी ये शुरू किया था, तब से मेरे पास आपका नंबर था। मेरे पास हर फ्राइडे को लिंक भी आता रहता था और मैं कोशिश करती थी ज्वाइन करने की।